شیطانی لوگ الگ ہیں جو مسلمانوں سے ٹکرا رہے ہیں، جو نبی کے سجدے کے خلاف ہیں۔ نبی کو ہر ایک تھوڑی سجدہ کر سکتا ہے، معصوم سجدہ کر سکتا، ملائکہ معصوم نے سجدے کیے، بے خطا ہو تب نبی کو سجدہ کرے، ہر ایک سے اللہ کہتا بھی نہیں، جو خطا کار تھا اس نے کیا ہی نہیں سجدہ، اور آج تک وہ خطا کار ہے۔ ہم نے کہا تو آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، اس پوری گفتگو میں مسئلہ اللہ کا اصول نہیں ہے، وہ بنتے ہیں اور وہ ٹوٹتے ہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے معرفت الہی۔ وہ کیا ہے؟ صرف اس پہ نظر رہے اللہ کا حکم کیا ہے، لکیر کے فقیر نہیں بننا ہے، جب وہ جو کہے جب وہ جو حکم دے وہ کرنا ہے، یہ کہیں تو اور یہ کہیں تو۔ جب ہم نے حکم دیا کہ بیٹے کا بیٹا نبی ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے، ہو رہا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا بھائی ہو تو بھائی بھائی، وہ انسان جو 1,00,000 انبیاء کو وراثت میں باپ کے بعد بیٹوں کو مان چکے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ امامت، یہ حکومت اسلامی خاندانی ہو جائے گی اگر علی کو دے دیا، لیکن اللہ نے طے کر دیا، ایک بات طے ہو گئی کہ آپ مانیے یا نہ مانیے، تو اب امامت پھر چلی، باپ پھر بیٹا پھر بیٹا پھر بیٹا، پھر اس نے اپنا اصول وہی اپنا لیا جو انبیاء کے سلسلے میں تھا کہ اب علی پھر ان کا بیٹا، پھر ایک اصول کو دہرایا، پھر بھائی، نہیں سمجھ رہے ہیں، موسیٰ، ہارون، محمد، علی، حسن، حسین، اور پھر حسین کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا۔ بنی عباس نے کہا دربار میں امام سے آپ کہاں سے وارث اور نائب اور امام ہو گئے، بیٹی کو وراثت نہیں ملتی، ننھیال سے کہاں سے امامت نبی سے آپ کو مل جائے گی، ہمارا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نبی کے ددیالی ہیں، ہم عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہم حضور کے چچا کی اولاد ہیں۔ دیکھیے اس کا جواب کیا تھا، اس کا سیدھا جواب یہ تھا، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ یہی جواب دیں گے۔ جب اس نے کہا کہ میں حضور کے چچا کی اولاد ہوں، میرا حق زیادہ ہے، تو امام کو کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی حضور کے دوسرے چچا ابو طالب کی اولاد ہوں، میرا حق زیادہ ہے۔ جواب تو یہی تھا، لیکن اگر یہ جواب دے دیا تو چچا چچا برابر ہو گئے۔ امام ایسا جواب نہیں دیتا جو قیامت تک کمزور ہو جائے، جواب ہی عجیب دیا۔ دیکھیں اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اولاد محمد میں ہو سکتا ہوں، جبکہ وہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی سمجھیے گا، ابو طالب کی اولاد یعنی چچا کی اولاد اولاد میں نہیں شامل ہو سکتی، رشتہ دار تو ہوگی، یعنی عقیل یا جعفر محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے، تو عباس بن عبد المطلب کے بیٹے بھی رسول کے بیٹے نہیں بن سکتے، سمجھ رہے نا؟ تو اگر یہ جواب دے دیتے تو کمزور ہو جاتی بات۔ ثابت یہ کرنا ہے کہ میں ہوں محمد کے چچا ابو طالب کی اولاد میں، لیکن میں محمد کا بیٹا ہوں۔ اگر فوراً آیت پڑھ دیتے ابنانا تو اکڑ جاتا، آیت رکھی تھی لیکن دلیل کیسے تھی؟ اب دلیل سنیے گا، کہا ابھی آ جائیں تیرے سامنے، خلیفہ وقت سے کہا، عباسی خلیفہ سے، امام نے یہ بتا ابھی محمد آ جائیں تیرے پاس آئیں اور آ کے تجھ سے یہ کہیں ہارون اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، تو تو کیا کرے گا؟ کہا میرے لیے تو فخر ہے، میں اپنی بیٹی محمد کو بیاہ دوں گا،
دیکھیں اتنا شوق تھا اس خاندان میں بیٹیاں بہانے کا. کہ بس یہی تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. اگر یہی سوال محمد آ کر غصے کریں کہ موسی کاظم اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دو، تو میری بیٹی محمد پہ حرام ہے، اس لیے کہ میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. یہ فقہ کا مسئلہ، اس لیے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں. تو یہ عوام میں بحث پھیلا دی گئی. یہ وارث نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد نہیں ہے. بیٹی کی اولاد وارث نہیں ہوتی. یہ بحث نہ نکلتی اگر زہرا کے حق کو پامال نہ کیا جاتا، وراثت دے دی جاتی تو یہ بحث نہ ہوتی. یہ بحث نکلی اس لیے کہ بیوی کو محروم ہونا پڑا. تو اب اس کو پکا کرنا ہے ہر ملوکیت کو. اور اب تک مسئلہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے اصولوں کو توڑ کر کس طرح یہ بحثیں ہوں گی، اس لیے انتظام اس نے پہلے کیا. یہ مسئلہ اس وقت اٹھے گا جب ظہور ہوگا، اور پھر یہ بات کہی جائے گی ہم آپ کو نبی کا وارث نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بیٹی کی اولاد میں ہیں. محمد کے دریال کا اولاد میں کا کوئی آئے تو ہم اس کو مان لیں گے. ابھی یہ کہیں گے مطالبہ کریں گے کیسے میں اللہ عیسیٰ کو بھیجے گا، اور عیسیٰ کہیں گے بتاؤ میں نے نبوت باپ سے پائی کے پاس. اب سمجھے آپ کہ عیسیٰ کو کیوں روکا ہوا؟ قدرت نے انتظام کیا. کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتا ہے نبوت نہیں ہے نسخ جب تک کہ ایک نبی بنائے تو دوسرا نبی اس کی تصدیق کرے. یہ اصول ہیں، کچھ ہیں، یہ دینی مسائل ہیں. ایک امام ایک کو امام بنائے تو دوسرا امام تصدیق کرے، گواہی دے. نس حضور علی کو امام بنائے تو دو گواہ حسن اور حسین، غدیر میں گواہی میں آپ امام. توجہ کیجیے گا. اس کے بعد ایک گواہی وہ ہو جائے گی جو وہ دے گا. یہ تو علی کے لیے اہتمام تھا کہ 3 نہیں بلکہ 4 معصوم گواہیاں علی کے لیے رکھی گئی. نبی کی گواہی، فاطمہ کی گواہی، حسن کی گواہی، حسین کی گواہی. سب سے زیادہ گواہیاں امامت پر علی کی. اس کے بعد پھر حسن امام، علی کی گواہی، حسین کی گواہی. حسن کے بعد حسین امام بنے، حسن کی گواہی، چوتھے امام کی گواہی. کربلا میں چوتھے امام بنے، 5ویں امام گواہی، حسین کی گواہی. 5ویں کے بعد پھر چھٹا امام بنے گا، چوتھے امام کی 5ویں امام کی گواہی، پھر 7ویں امام کی گواہی. یعنی ہر آنے والا امام یہ گواہی دے کہ ہم نے آپ کی امامت کو مانا، آپ امام ہیں. اسی طرح نبوت میں بھی سلسلہ ہے. چونکہ امامت مہدی پہ ختم ہو رہی تھی اور مہدی کے بعد کوئی معصوم نہیں تھا، امامت کی گواہی صرف معصوم دے سکتا ہے. اس لیے عیسیٰ کو زندہ رکھ. اس لیے عیسیٰ کو زندہ رکھ کہ معصوم نبی آ کے گواہی دے آپ امام ہیں. لیکن پھر بات رہ گئی عیسیٰ کو ہی کیوں؟ تو اس لیے کہ بیٹی والے کو جب امام بنایا جائے تو بیٹی والا گواہی دے. وہ مریم کا بیٹا یسوع کا کلام. صلوات پڑھیے. پروردگار عیسیٰ کو گواہی دینی کی تو نے اس لیے زندہ رکھا کہ مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کی گواہی دے آ کے اس لیے زندہ رکھا. یہی کہیں چھپا دیتا جیسے مہدی کو تو نے چھپایا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ بھی کہیں یہی کہیں رہ رہے ہوتے. یہ اوپر کیوں لے گیا؟
کا وزن بتانا تھا، وزن بتانا تھا، اور وزن اس طرح نہیں بتایا جاتا ایک ترازو لگا دیجئے، ایسے ترازو لگا دیجئے، جس پہ مال زیادہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ پلہ نیچے جائے گا، جو پلہ ہلکا ہوگا وہ اوپر جائے گا۔ امامت کا وزن یہ تھا کہ زمین سے مس ہو جائے، عیسیٰ کا پلہ ہلکا۔ یہ وزن بتایا، یہ وزن بتایا، اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں کہ امام ہیں تو افضل کون؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو گواہی دے گا، شاہد و مشہود میں ہوتا کیا ہے؟ ایک شاہد ہوتا ہے، ایک مشہود ہوتا ہے، گواہی دینے والا ہوتا ہے وہ جس کی گواہی دی جاتی ہے۔ الشاہد و مشہود ان آیت ہے قرآن کی، قسم ہے اس کی جس کی گواہی دی گئی، قسم ہے اس کی جس نے گواہی دی۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، غالب نے کہا، لیکن یہاں ایک منزل ایسی آ رہی ہے کہ شاہد وہاں سے آئے، مشہود یہاں ہے، تو فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کیسے ہو؟ مسئلہ ہے نماز کا۔ دیکھیں فیصلہ کہاں ہونے جا رہا ہے؟ افضلیت کا، نماز، یعنی کہ بیت المقدس میں صفیں جم چکی ہوں گی، نماز کی صفیں تیار ہوں گی، اور مصلی پر امام ہوں گے، اور بار بار آسمان کی طرف امام دیکھتے ہوں گے، ابھی نماز نہیں شروع ہوگی۔ ایسے میں آسمان سے عیسیٰ اتریں گے اور خرامہ خرامہ مصلی کی طرف آئیں گے، اور جب قریب آ جائیں گے تو امام مسکرا کر کہیں گے آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ اب نماز پڑھنے والوں میں سب ہیں، اب دو جماعتیں نہیں ہو سکتی کہ عیسیٰ الگ پڑھائیں اور مہدی الگ پڑھائیں، جماعت ایک ہونی، اور امام نماز پڑھانے والے دو۔ اب یہاں پر فیصلہ کیسے ہو؟ تو پھر چلیے آج کی جو فقہ موجود ہے اسی سے فیصلہ ہو۔ تو اب اگر دو امام برابر کے آ جائیں تو یہاں پر تمام علماء نے فقہی مسئلہ لکھا کہ کون نماز آگے بڑھائے اور پیچھے کون، آگے کون بڑھے۔ تین باتیں لکھی، آخری کہتے ہیں پیچھے تو بہت سی باتیں ویسے چھوڑ رہا ہوں میں، فقہی مسئلہ ہے، کتابوں میں دیکھ لیجیے گا۔ پہلی بات یہ دیکھی جائے کہ علم فقہ زیادہ کون جانتا ہے۔ اگر دونوں برابر ہوں تو بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ دیکھا جائے عالم کون بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ علم کس کا ہے، اور اگر دونوں کا علم برابر ہو تو پھر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی آپ معرفت سے سنیں تو کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسرا اصول سن کے میں نے جہاں سے مجلس شروع کی تھی ذرا سا ذہن دوڑائیے، بات کہاں سے شروع کی تھی؟ نہیں یاد تو اب یاد دلاتا ہوں، جیسے ہی سامنے بات کروں گا یاد آ جائے گا، اس لیے میں کہتا ہوں میری تقریر میں ذرا ہوشیار بیٹھا کیجیے۔ آخری کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر دونوں اماموں میں یہ دیکھا جائے گا دونوں میں خوبصورت زیادہ کون۔ کچھ یاد آیا تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تو دو حسینوں کے حسن کو ملایا ہے تو مہدی کو بنایا۔ تو اب عیسیٰ کیا کرے؟ جب کہیں گے حضور آگے بڑھیے تو عیسیٰ کہیں گے میں کیسے آپ کی موجودگی میں نماز پڑھا سکتا ہوں، آپ آگے بڑھیے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔
یہ فخر یوسف ہے، چلو حسن پر ہی فیصلہ ہو جائے۔ اچھا کچھ نہ صحیح، جملہ ابھی آ گیا، پھر بات تو یہاں پہ ختم رک رہی تھی لیکن جملہ آ گیا۔ یہاں پہ حضور ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں حضور ہوتے تو عیسیٰ کا حسن زیادہ یا حضور کا حسن زیادہ؟ اگر حسن پہ ہی فیصلہ، اچھا حضور نہیں ہو جائے۔ اچھا کچھ نہ صحیح، جملہ ابھی آ گیا، پھر بات تو یہاں پہ ختم رک رہی تھی لیکن جملہ آ گیا۔ یہاں پہ حضور ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں حضور ہوتے تو کیا ہوتا؟ عیسیٰ کا حسن زیادہ یا حضور کا حسن زیادہ؟ اگر حسن پہ ہی فیصلہ، اچھا حضور نہیں تو یہ شبیہ حضور تو ہیں۔ انبیاء شبیہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بس درود پڑھی، درود پڑھی۔ یہ شبیہ ہے نبی۔ تو حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوئے اور ولی عصر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی میں ظہور نہیں پڑھ رہا، ظہور میں پڑھوں گا اس وقت کہ جب آمد دکھاؤں گا میں، جب تک آپ کو بتانا نہیں کہ کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ ظہور سے پہلے رمضان میں کہاں ہوں گے، رجب میں کہاں ہوں گے، وہ برس جس برس انہیں آنا ہے اس سال کیا کیا کام انہیں کرنے ہیں، وہ کام سارے کرنے کے بعد، وہ سارے آثار بتانے کے بعد جو کہ حتمی ہیں، ہونا ہے، جو نہیں اور ہاں میں ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، ملکی، زمینی، آسمانی، سب کچھ بتانے کے بعد اس کے بعد میں آمد دکھاؤں گا، کہاں آئیں گے، کس شان سے آئیں گے، ساتھ میں کون ہوگا، لشکر کیسا ہوگا، آتے ہی کیا کام پہلے کریں گے، کون کون سے کام کر کے کہاں بڑھیں گے، پھر پہلے کہاں جائیں گے، کیا کام شروع کریں گے، حکومت کا کس طرح، پھر حکومت کیسے چلے گی، پھر لشکر ترتیب پائے گا، لشکر کتنا بڑا ہوگا، جنگ کیسے شروع ہوگی، لڑتے ہوئے کہاں کہاں جائیں گے، کہاں بڑھتے جائیں گے، لڑائی کیسے ہوگی، سلطنت کیسے شروع ہوگی، یہ سب 9 تک انشاءاللہ موضوع کامل ہو جائے گا۔ اور جس محبت سے آپ سن رہے، پورے شہر میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ جو مجلس مارکیٹ روڈ میں ہو رہی کہیں نہیں ہو رہی، اب یہ کہیے گا نہیں ورنہ چولی والے بھی کھا جائیں گے اور آلیبا والے بھی۔ یہی کہتے رہیے مارکیٹ روڈ کی تو ڈھیلی جال ہے، ہاں ایسے کہتے رہیے، موضوع بھی ٹھیک نہیں ہے اور تقریر بھی صحیح نہیں ہے، اور مزے سے سنتے رہیے۔ صلوات پڑھیے۔ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے جو میں نے یہاں رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے دل کی آواز ہوگی، اس لیے کہ ابھی درمیان میں مجھے یہ بتانا ہے کہ نقشہ کیا بن گیا اور کتنا قریب ہے ظہور، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں ان صدیوں کے بیچ میں، ہمارا کارواں کہاں رکا ہے۔ ایک طرف 1400 برس پیچھے ہیں، ایک طرف تو آنے والا ہے، اور درمیان میں ہم ہیں، آدھا سفر ہم طے کر چکے۔ تو جب آدھی منزل طے ہو جائے تو آدھا طے کرنا کتنا مشکل ہے، ہو سکتا ہے ہم ہی قریب ہوں۔ جملوں کی عظمت تو سمجھو، ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس لشکر کے سپاہی اور دعا یہی کرنا چاہیے، اور اگر مر بھی گئے تو حدیث یہ بھی ہے کہ جو یہ خواہش لے کے مرے گا کہ کاش ہم امام زمانہ کے لشکر میں ہوتے، تو اس کے سرحانے آ کے پکاریں گے، اٹھ میں آ گیا، آجا سپاہی بن کے چل۔ ان کی آواز پہ مردے اٹھ جائیں گے اور ان کے لشکر میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں اتنا خوش قسمت بنا دے کہ امام مہدی کے لشکر کے ہم سپاہی بنے، سپاہی نہ صحیح خادم بنے، ہم ان کے گھوڑے کی خدمت کریں۔ جو لوگ ذوالجناح کی خدمت کرتے ہیں شاید وہ اپنی عادت ڈالیں کہ کم از کم جب وہ گھوڑے سے اتریں گے تو لجامی پڑھ لیں گے۔ ارے چھوٹی سی بھی کوئی خدمت مل گئی اگر، حالانکہ اس لاکھوں کے لشکر میں ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟
کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں جب تک سب کچھ نہ پڑھ دوں. آپ کیا لشکر سمجھ رہے ہیں عوام کا لشکر ہوگا؟ ارے وی آئی پیز ہوں گے ان کے لشکر میں، چھوٹا موٹے کا لشکر نہیں ہے. اصحاب کہف اس میں، سلمان اس میں، ابو ذر اس میں، مقداد اس میں، عمار اس میں، مالک اشتر اس میں، قنبر اس میں، حبیب اس میں، سہیر اس میں. ارے وہاں کہاں کہاں ہم کیسے پہنچیں گے؟ دعا کے علاوہ اور کیا؟ دعا کے علاوہ کیا؟ اور پھر ہم سے بڑے بڑے تو آیت اللہ بیٹھے ہیں، انہوں نے راستہ دیا تبھی تو آپ جا سکیں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صدیاں گزر گئی، وی آئی پیز گنے جائیں تو لاکھوں میں ہوں گے. یہ مارٹن روڈ کے مجمع کو کہاں جگہ ملے گی؟ دعا کے علاوہ اور کیا ہے کہ مولا بس ایک راستہ وسیلہ رہ جائے گا. اگر پکار کے کہہ دیا مولا ہم آپ کے جد کے ماتمدار ہیں، تو ہو سکتا ہے وی آئی پیز کو ہٹا کے کہیں ہٹو. ایک ہی تو یہ وعد ہے، صلوات پڑھیے. ہاں ہو جائے جمال پرنور کی زیارت. دعائیں ہیں، عریضے ہیں، واسطے ہیں، وسیلے ہیں، نمازیں ہیں کہ جو پڑھی جائیں مفاتی میں موجود ہیں. اور ذکر کریں گے آیت اللہ حسن الطحی کا کہ جو اس علم میں کمال رکھتے ہیں کہ اپنی روح کو، اپنے نفس کو اپنے جسم سے جدا کر لیتے ہیں اور سامنے لا کے اس سے باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد اپنی روح سے، اپنے نفس سے کہتے ہیں چل امام زمانہ کر، اور پھر امام زمانہ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو علمی کرتے ہیں اور پھر کتابیں لکھتے ہیں جو امام زمانہ انہیں بتاتے ہیں. اور حسن الطحی خود کہتے ہیں کہ یہ سینہ امام کے سینے سے مس ہو چکا ہے، انہوں نے مجھے گلے لگایا. ایسے علماء کا حال سنائیں گے جن کو امام نے اپنے گلے لگایا ہے. جب بتائیں گے مسجد جمکران کیسے بنی، مسجد حسن مشتبہ امام میں کیسے بنی، امام نے آ کے خود نقشہ بنایا. کہاں کہاں آئے ہیں، کن کن علماء سے ملے ہیں، کن کن آیت اللہ سے ملے، کب کب ملاقات ہوتی ہے، یہ سب ذکر آنے والی تقریروں میں آئے. ابھی تو ہم بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات بعد میں عام لوگوں سے بھی تو ملتے ہیں. کل کہہ چکا کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو زندگی میں زیارت نہ کرے. ایسے ہی ایک مومن اور زندگی ان کی گزری ایک ایسے محکمے میں جہاں رشوت ستانی زیادہ تھی. جب ریٹائر ہوئے تو بڑی دعائیں تھیں کہ گناہ معاف ہو جائے. علماء سے پوچھا جا کے کہ اب میں ریٹائر ہو گیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ذرا لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب تک سروس میں ہیں بالکل صاف، اور جب ریٹائر ہوتے تھے فلانے صاحب ارے اور پہلے کیا تھا اور اب یہ کیا کیے وہ ریٹائرمنٹ. ایسے نقشے ہیں ایسے حساب ہو گئی عام سے. لیکن بیچارے کے دل میں خوف الہی تھا. عالم سے جا کے انہوں نے پوچھا کیا کریں. عالم نے کہا بھائی اب جتنے بھی نیک کام کر سکتے ہیں کیجیے، خیرات کیجیے، روزے رکھیے، نماز پابندی سے پڑھا کیجیے، زیادہ پڑھا کیجیے، خوب پڑھنے لگے ہر وقت میں. اچھا بہت سے ریٹائر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انڈیا میں کہ پڑھی آ گئے، کہاں گئے پھر مسجد. ایک صاحب محلے میں وہاں لکھنؤ میں رہتے تھے، جب ان کے یہاں جاؤ کہاں ہے مسجد میں، مسجد خالی ہوا اکیلے. ابھی دوپہر کو کون ہے مسجد میں، سب سو رہے ہیں، جون کا مہینہ ہو مسجد میں. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ وہ یہیں آتے مرے، ان کے سوئم کی بھی میں نے پڑھی، 40ویں کی میں نے پڑھی، الہ آباد کے تھے. میں نے ان سے بادشاہ حسین کا نام، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جب سے آپ ریٹائرمنٹ میں 24 گھنٹے مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ کہ قضائے عمری پڑھنا. تو بہت سے لوگ قضائے عمری پڑھنے لگے. تو وہ یہ بزرگ تھے ایسے ہی، تو عالم نے بتا دیا قضائے عمری پڑھ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا یہ سب تو میں نے کہے کچھ اور بتائیے. تو ان کا بھائی زیارت کریے، امام حسین کی زیارت ہو جائے گی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، تو اس طرح آپ کا ثواب کا پلہ بھاری ہو جائے گا.
پانی کا جہاز تھا اس وقت، اس سے سفر ہوتے تھے، 12 پاسپورٹ بنوایا، زیارت کے لیے گئے، تو اب اتنے زیادہ ڈوب چکے تھے عبادات میں اور نیک کاموں میں کہ جیسے کہ لگتا تھا پلہ بھاری ہونے لگا۔ پانی کے جہاز پہ تھے، ایسی تسبیح پڑھتے ہوئے عرشے پہ چلے گئے، ظہر کا وقت تھا، تو جتنے احباب قافلے میں تھے ان سے کہنے لگے بیچ سمندر میں جہاز چلا جا رہا ہے، کہنے لگے تم نے سنا یہ اذان کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کہنے تم جب سے نمازی ہو تمہیں ہر وقت اذان نماز کے علاوہ کچھ نہیں سنائی؟ کہنے لگا قسم خدا کی سچ بول رہا ہوں کہ اس سمندر میں چاروں طرف پانی، یہاں اذان کی آواز کہاں؟ کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اذان کی آواز آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا وہم ہے، کہ سنو تو صحیح، اذان ختم کر گئے، اذان ختم ہو رہی ہے، چلنا چاہیے۔ بس یہ کہا تھا کہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ ایک دم سمندر میں کود گئے، وہ کود گئے سمندر، لوگ دیکھتے رہے، نظر بھی نہ آئے۔ اب وہ خود بیان کرتے ہیں جب وہ کربلا پہنچے، ظاہر وہاں پہنچے تو ان کو پہلے پائے کہ تم تو سمندر میں کود گئے۔ کہا میرا واقعہ سن لو، میں نے اذان کی آواز سنی، صاف سنی، تمہارے کانوں میں نہیں آئی، میں سمندر میں کود گیا، آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو جزیرے میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت مسجد تھی اور نمازی سفید لباس میں، اور ہر نمازی خوبصورت، سب مسجد کی طرف جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اندر گیا، میں نے جا کے صفیں بندھی، میں نے نماز پڑھی۔ نماز جب ختم ہوئی تو مجھے سب سے آخری صف میں جگہ ملی تھی، کونے میں بیٹھا تھا کہ ایسے میں ایک شخص نے آ کر میرا نام لیا اور کہا تم کو امام بلاتے ہیں؟ تمہیں امام بلا؟ میں چوکا، میں نے کہا میرا نام، اس آدمی کو امام، عجیب سا مجھے محسوس ہوا۔ میں اٹھ کر گیا، محراب تک پہنچا تو میں دیکھتا رہ گیا ایک حسین چہرہ جس کے چہرے سے نور ساطع تھا۔ جس شخص نے مجھ سے کہا تھا بلا کے، میں نے کہا یہ امام ہے؟ کہ یہی تمہارے امام ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں قدموں پہ گر گیا اور میں رونے لگا، اور آواز آئی میرے کان میں، زیارت کر لی تم نے میری؟ میں نے کہا ہاں زیارت ہو گئی۔ کہا تو بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ میں بیٹھ کے، لیکن رکت نہیں رک رہی تھی کہ میں نے امام کو دیکھ لیا، آنسو میرے جاری تھے۔ ایک بار امام نے سوال کیا کہ تمہاری عبادتیں، تمہاری نیکیاں سب قبول ہوئیں، ہم تمہارا نامہ اعمال روز دیکھتے ہیں، اب تم ہمارے جد کی زیارت کو جا رہے ہو، تمہاری ساری تمنائیں اور خواہشیں پوری ہو گئیں، یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری بھی زیارت کر لی، دل میں کوئی تمنا تو نہیں؟ یہ سمجھ لو کہ تم اپنے امام وقت کے سامنے ہو، تم جو کہو گے وہ ہوگا، اس لیے کہ میں اس عرض و سمع کا مالک ہوں، میرے اشارے پہ یہ کائنات چل رہی ہے، میں زمانے کا امام، جو مانگو گے تمہاری خواہش کی۔ آپ ذرا بتائیے کہ ہوش و حواس اگر نہ ہو تو کیسے انسان وہ کچھ مانگ سکتا ہے اس مانگنے والے سے جو عرش و زمین کی ہر شے اس پر دے سکتا ہے؟ جب تک معرفت نہ ہو، معرفت کامل نہ ہوتی تو بلائے کیوں جاتے؟ توجہ ہے نا، تقریر کھاتے پہ پہنچ گئی، بلائے کیوں جاتے؟ کیا تمنا ہے اب تمہاری جبکہ تم سب کچھ پا چکے؟ کہاں ایک خواہش ہے، کیا؟ پنجتن کی زیارت کر دیجیے، اب اس سے بڑی دولت کیا تھی جو وہ مانگتے؟ ایک بات کا اچھا سر اٹھاؤ، میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، ہاتھ کو بلند کیا کہ اس ہاتھ کی طرف دیکھو، کہتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ان کی ہتھیلی میں ایک نورانی حجرہ نظر آیا، اس حجرے میں 5 ہستیاں نظر آئیں، اور دوسرے اشارے سے کہتے جاتے تھے یہ میرے جد رسول خدا ہیں، غور سے دیکھو، یہ میرے دادا علی ہیں، یہ جو چادر اوڑھے ہیں سر سے پا تک یہ میری دادی فاطمہ ہیں، زیارت ہو رہی ہے نا آپ کو؟ دیکھو یہ میرے جد حسن ہیں، یہ میرے جد حسین ہیں، جتنا چاہو دل بھر کے دیکھو،
کہتے ہیں میں دیکھتا جاتا تھا ایک ایک معصوم کا چہرہ اور آنسو بہتے جاتے تھے، ایک آنسو بہتے جاتے تھے. کہتے صاف بیٹھے ہوئے پانچوں تن نظر آ رہے تھے مجھے. سامنے امام کا چہرہ تھا، ادھر پنجتن تھے، اور میں آوازیں بھی سن سکتا تھا پانچوں کی. کہ ایک بار امام نے پھر سوال کیا کہ ہاں تم زیارت کے محبت کی کیفیت میں ہو، لیکن یہ بتاؤ اب تو کوئی خواہش نہیں تمہاری؟ دیکھیے ہتھیلی کو بند کر کے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن وہ ہے امام زمانہ، یہ ہے امام وقت کا. اب تو کوئی خواہش نہیں. اب کہاں ہوش ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ اس سرشاری کی کیفیت میں نے اپنے امام سے کہا ہاں مولا ابھی خواہش ہے قبر حسین دکھا دیجیے. تقریر تو ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی. قبر حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے امام سے یہ کہا کہ میں قبر حسین کی زیارت کر، وہ بیوی جو چادر میں تھی میں نے صاف سنا کہ اس نے مڑ کر رسول سے کہا بابا آپ نے حسین کے چاہنے والے کو دیکھا؟ کہ سامنے حسین کو دیکھ رہا ہے، زیارت ہو چکی مگر کربلا دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے محبت کا عالم. کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا آنکھوں کو بند کرو. میں نے آنکھوں کو بند کیا. آواز آئی میرے کان میں آنکھیں کھول دو. میں نے آنکھ کھولی تو ذریعہ حسین سامنے. میں مولا کی زری سے لپٹ گیا. دیکھو میں زری سے لپٹا ہوں، ابھی ابھی تو تمہارا کارواں آیا ہے اور تم نے میرا شانہ ہلا کے پوچھا ہے کہ تم کب آئے. میں تو ابھی آیا اور میں مولا کی زری سے لپٹا ہوا. یہ سامنے قبر حسین ہے. اب نہ پنجتن ہے نہ امام ہے، میں ہوں اور قبر حسین ہے. خوش قسمت ہے جو زری سے لپٹ جائے. دیکھیے زائر کی سب سے بڑی دولت ہے زری تک پہنچ جائے. جنہوں نے ایران کی زیارت کی ہے، عراق کی زیارت کی، جب وہ زری کو چوم لیتے تو گویا پورے کارواں کی تکلیفیں صعوبات سب خواب ہو جاتی ہیں کہ یہی تو ایک خواہش تھی کہ زری کو مس کریں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی زری کا دروازہ کھل جائے، کیا کہنا، شاید کی خوش قسمتی ہے. ہم نے بھی جب پہلی بار زیارت کی اور کی بھی ساری زریوں کی زیارت کی، جب طفلان مسلم کے روضے پہ پہنچے تو خدام نے زری کا دروازہ کھول دیا اور ہم زری کے اندر ہیں اور دونوں بیٹے ابراہیم اور محمد کی قبر کی زیارت قریب سے کی. ابھی بس جیسے ہی میں آ کے بیٹھا تھا کہ ہمارے حسن کاظمی صاحب نے بھی انتہا عقیدت اور محبت سے کہا آج بسران مسلم پڑھ دیجیے. ظاہر ہے کہ آج 3 محرم ہے اور جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہیں بچوں کو چھوڑ کے سبھی وہ ہوں گے جن کے گھر میں ایسے بیٹے ہیں 7 برس کے 8 برس کے بچے. مسلم وہ خوش قسمت تھے کہ جو 4 بیٹوں کو ساتھ لے کے چلے. بلکہ یوں کہوں کہ زوجہ مسلم وہ خوش قسمت ماں ہے جو اپنے 4 بیٹوں کو ساتھ لے کے چلے. لیکن جب مسلم جانے لگے تو 2 بیٹے حضرت مسلم کے ساتھ چلے گئے اور 2 ماں کے ساتھ کربلا میں آئے. اور جب بنی ہاشم کی باری آئی تو آن محمد سے پہلے مسلم کے یہ دونوں بیٹے میدان میں گئے، جنگ کی اور دونوں کی لاشیں آئی. گنج شہیدہ میں زینب کے بچوں کے ساتھ مسلم کے یہ دونوں بچے دفن ہوئے. ہم کربلا جب جاتے ہیں تو گنج شہیدہ میں بچوں کی بھی زیارت پڑتی، لیکن یہ 2 بچے چھوٹے، حسن کا یہ عالم تھا کہ چہرے سے نور پھوٹتا تھا.
निभाएं कि तो रंग और खिला जाता है। लेकिन 9 ज़िलहज को ईद से एक दिन पहले जब बाप जुदा हो गया तो बच्चे यतीम हो गए। बच्चे कहाँ गए? बाप तो दारुल अमारा पर ले जाके शहीद किया गया, लाशे को दारुल अमारा से फेंका गया, लाश को कूफे के बाजारों में खींचा गया। हाँ, जब शहीद हो रहे थे, जल्लाद तलवार लिए सर पे खड़ा था। एक दिन ईद का रह गया था और कूफे वाले अपने बच्चों के लिए ईद की तैयारी के कपड़े बना रहे थे, जानवर ले लेके जा रहे थे। ज़िलहज की ईद थी तो दारुल अमारा की छत से पुकार कर कहा था, अहले कूफा, कल तुम ईद मनाओगे अपने बच्चों के साथ? इसी कूफे में कहीं 2 बच्चे मेरे मुझसे बिछड़ गए हैं, अगर मिल जाएं तो बच्चों का ख्याल रखना। बच्चे बाप से बिछड़कर छुपते हुए रास्तों पर भटकते हुए कूफे से जाने कितनी दूर निकल गए। कहां कहां बच्चे गए, करिया करिया, गांव गांव, जमाना दुश्मन, छोटे बच्चे, सफर तवील हो गया, यहां तक के नालें पैरों से जुदा हो गई, नालें टूट गईं, नंगे पैर हो गए बच्चे। अब रास्ते के कांटे थे और नन्हे नन्हे तलवे थे। और वो 1400 बरस पहले का सफर जिसमें रास्ते में न खाना न पानी, न रास्ते में कहीं किसी से कुछ कह सकते हैं, फाके में ये आलम हुआ कि होठ खुश्क हो गए, फूल जैसे बच्चों के। कहाँ जाएं, कहाँ सोएं, कहाँ रहें? कभी दरख्तों पे रहते, कभी किसी नखलिस्तान की झाड़ियों में छुप जाते और ये देखकर सफर करते थे कहीं लोगों की नजर न पड़ जाए। नजरों से बचते हुए दोनों भाई एक दूसरे का हाथ थामे हुए साथ साथ, कभी इधर देखते खौफजदा होके, कभी इधर देखते खौफजदा होके, इस तरह सफर तय करते जाते। रात आती, कहाँ सोए कहाँ जाएं, चलते 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 एक तालाब आया, उसके किनारे एक दरख्त था। भाई ने भाई से कहा कि अगर हम यहाँ जमीन पे सोएंगे और सुबह को कोई आ गया तो हमें गिरफ्तार कर लेगा, और इस दरख्त पे चढ़ जाएं और इसकी शाख पर हम दोनों लिपट के बैठ जाएं, और जब भी आंख लगे तो सो जाएं। नींद क्या आती, देखते ही देखते सुबह हो गई। करीब में ही एक शख्स का मकान था जिसका नाम मशहूर था। उसके घर की कनीज सुबह को तालाब पर पानी भरने आती थी। जब वो पानी भरने तालाब पर आई और उसने अपनी मश्क को तालाब में डाला तो उसने झुक कर जो पानी में देखा तो पानी में उसको चमकते हुए 2 चांद नजर आए। दरख्त का उस पे था और दरख्त में से 2 चेहरे नजर आ रहे थे। उसने पानी भरना छोड़ा और मुड़ के दरख्त की तरफ देखा तो देखा 2 सहमे हुए बच्चे बैठ गए। तुम लोग दरख्त पे क्यों बैठे हो? चेहरे से उसने देखा कि किसी आला शरीफ नस्ल के बच्चे हैं। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, सहमो नहीं, डरो नहीं, हमें बताओ तुम कौन हो। बच्चे नीचे उतर आए। बच्चे आए, कनीज से कहा हम आले मोहम्मद के घर के बच्चे हैं, जमाना हमारा दुश्मन हो गया है, हमने सुना है हमारे मामू हुसैन मक्के से चल चुके हैं। हम रास्ता पूछते फिरते हैं कि कोई हमें बताए कि मेरा मामू हुसैन किधर से गया है। हम तुझे क्या बताएं, हमारे चाहने वाला मामू अब्बास भी है। अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे भांजे कहीं भटक रहे हैं तो वो हमें यहाँ के गोद में ले जाएंगे, लेकिन कौन उन्हें बताए कि हम यहाँ हैं? कोई खबर पहुंचाने वाला नहीं। मेरे चाहने वाले भाई हैं, हम लोग लावारिस नहीं है, हमारा एक भाई अली अकबर है, हमारा एक भाई कासिम है।
سننا تھا کہ وہ کنیز قدموں پہ گر گئے. مسلم کے بیٹے ہو تم، فاطمہ کے گھرانے والے. سنو، ہماری جو مالکہ ہے نا، وہ بیوی جناب سیدہ سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ مولا علی سے بڑی عقیدت رکھتی ہے. میں تمہیں لے کے چلوں گی تو مالکہ ہمیں انعام دے گی، خوش ہوگی کہ ہمارے گھر سادات مہمان ہوئے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. بچوں کو لے کے گھر میں گئی. کہا مالکہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں، مسلم کے بچے میرے ساتھ آئے. کہ کھڑی ہو گئی، بیدار ہو گئی اور بچوں کی شکل دیکھی، رونے لگی. کہا منہ دھو لو، منہ دھو لو. پانی لائے، پانی پلائے، اس کے بعد کھانا لے کے آئے اور نوالے بنا بنا کے، کبھی چھوٹے بھائی کبھی بڑے بھائی، سر پہ ہاتھ پھیرتی کرتے، زلفوں پہ ہاتھ پھیرتی کہتی کتنی خاک پڑی، کہاں کہاں میرے شہزادے بھٹکتے پھرے. خوفزدہ نہ ہو، گھبراؤ نہ، کھانا کھا لے. جانے کتنے دن کے بعد کھانا ملا، کتنے دن کے بعد پیاس بجھی. کھانا کھا کر تھوڑا سا آرام جو ملا، سکون جو ملا، دونوں بھائی لیٹ گئے. ہلکی سی نیند آ گئی، جانے کب تک سوئے. میں دونوں کے سر لایا. عجیب یہ روایت ہے، ابن زیاد سے ظالم دنیا میں کوئی شخص نہیں گزرا، ابن زیاد سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں گزرا. لیکن روایت یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی بچوں کے سر دیکھے، گھبرا کے ابن زیاد تخت پہ کھڑا ہو گیا، اچھل کے کھڑا ہو گیا اور بے اختیار کہنے لگا حارث میں نے کہا تھا زندہ لانا، میں نے کہا تھا کہ سر لانا. عجیب عجیب بےکس بچوں کا واقعہ عجیب ہے. اور پکار کر ابن زیاد نے کہا ارے تجھے رحم نہیں آیا، ان خوبصورت بچوں کو تو نے سر کاٹا. اور ایک بار آواز دی، کہا جلاد کو بلاؤ. ابن زیاد نے کہا جلاد کو بلاؤ. جلاد کو بلایا گیا اور جلاد سے کہا جہاں پر اس نے بچوں کے سر کاٹے ہیں، حارث کا سر لے جاتے وہیں کاٹ دو. ابن زیاد ساتھ چلا، جلاد کو لے کے چلا. اسی مقام پر حارث کو گرفتار کر کے لایا گیا جہاں پر بچوں کا سر کاٹا تھا. ابن زیاد نے کہا بتا کہاں پر بچوں کا تو نے سر کاٹا ہے. اس مقام پہ جا کے حارث رک گیا اور اس نے جلاد سے کہا یہیں پر حارث کا سر کاٹو، یہیں پہ حارث کا سر کاٹو. مجھے غور سے نہ دیکھو، مجھے نہیں پتا تم آخری جملہ سن پاؤ گے. ایک بار ابن زیاد وہاں پر رکا اور اس نے دیکھا فرات سے لے کر یہاں تک ایک خون کی دھار تھی، ایک خون کی دھار تھی. 2 دھاریں خون کی فرات تک چلی گئی تھی. آخری جملہ سن لو اور پھر ماتم کرنا. ابن زیاد نے دیکھا. ایک بار ابن زیاد پوری دھار کو دیکھتا ہوا وہاں تک گیا، پھر واپس آیا اور اس کے بعد مڑ کر کہا حارث یہ تو بتا یہ خون کی جو دھاریں ہیں اس میں 4 پیروں کے رگڑنے کے نشان کیسے ہیں یہ بتا. کہ جب میں نے سر کاٹا تو دونوں بچوں کی لاشیں دور تک رگڑتی ہوئے پورا یہ پیروں. درود و سلام محمد اور آل محمد. 1424 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات
چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں ظہور امام ولی عصر کے موضوع پر۔ کوئی بھی قوم ایسی نہیں کہ جس کے لیے ہادی نہ بھیجا گیا۔ ضرورت امام سبھی کو ہے، اور امام کے جو معنی ہیں کہ جو آگے چلے، جو ہدایت کرے، جو بتائے، جو سمجھائے۔ امام اس ڈوری کو بھی کہتے ہیں جو مکان بننے میں دیوار کو سیدھی رکھنے کے لیے مستری استعمال کرتا ہے۔ جیسے جیسے دیوار ہوتی جاتی ہے، ایک ڈوری ہوتی ہے اس کے پاس جس میں ایک نوکیلا لوہا یا پتھر بندھا ہوتا ہے، اور وہ اس کو وہاں سے رکھ کے نیچے تک دیکھتا ہے کہ اینٹ پہ اینٹ جو رکھی جا رہی ہے یہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے بنیاد سے اوپر تک۔ تو اس ڈوری کو امام کہتے ہیں عربی میں، یعنی امام کا کام ہے ہدایت کرنا۔ کہیں سے کجی نہ آ جائے، کہیں سے ٹیڑھ نہ آ جائے۔ اسی طرح آپ کا عبادات میں بھی جب آپ نے اللہ اکبر کو ختم کیا اور جب یہاں تک آئے تو اب یہ امام، پھر علم دو اور اس کے بعد پھر امام۔ تو ہر تصویر میں دو امام ہوتے ہیں، ادھر اللہ اکبر، ادھر الحمدللہ، ادھر سبحان اللہ، بیچ میں دو امام۔ تو یہ منزل ہے، یہاں تک آپ آئے کہ آپ کو 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب امام نے آپ کو راستہ بتایا کہ اللہ اکبر کہہ چکے، اب شکر کی منزل پر آ گئے۔ جیسے شکر ختم ہوا تو اب دوسرے امام نے کہا کہ اب سبحان اللہ، کہ اب تمہاری عبادت اکمال کی طرف جا رہی ہے، تکمیل کی طرف جا رہی ہے۔ تو امام کا کام ہے ہدایت۔ بغیر امام کسی قوم کو نہیں رکھا گیا۔ کل اناس امام، ہم کل انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے محشر کے روز۔ اگر کسی نے کسی پتھر کو بھی اپنا امام بنایا ہو تو وہ پتھر کے ساتھ محشور ہوگا، پتھر کے ساتھ ہی آنا پڑے گا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے انتخاب امام میں بہت ہوشیار رہنے کے لیے اصول دین میں اتنا اہم تھا کہ جہاں نبوت ختم ہو رہی تھی وہاں سے امامت شروع ہو رہی۔ اب سوچئے امام کتنا اہم ہے۔
شروع میں تو قوموں کے سمجھ میں نہیں آیا، انبیاء تو وہ دیکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اب جو آخری نبی کے بعد امامت شروع ہوئی تو پہلے تو سب پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا، اب امام بھی ہونے لگا، یہ بھی کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے اللہ کی طرف سے۔ 200 سال گزر گئے سوچتے ہوئے کہ یہ ہوا کیا۔ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ نبی جب چلا جائے گا بس پھر حکومت ہوتی اور خلافت ہوتی۔ امامت کا پتہ نہیں تھا، امام کا تو نہیں معلوم تھا، حالانکہ اتنی حدیثیں اور اتنی آیات موجود تھیں، لیکن کون پڑھ رہا تھا آیات اور کون لکھ رہا تھا حدیثیں، اس کا بھی ہوش نہیں تھا لوگوں کو۔ اگر ایک ایک آیت ایک ایک حدیث پہ نظر ہوتی تو قرآن میں آیت موجود تھی، انی جاعلک للناس امام، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا، وہ آیت تو رکھی ہوئی تھی، بھولے ہوئے تھے لوگ، یاد ہی نہیں تھا کہ ابراہیم امام بھی ہیں۔ اس وجہ سے کہیں سے الگ سے نبی اعلان کر کے چلے گئے، آیت بھولے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا جو نبی ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ امام ہو سکتا ہے۔ امام نبی نہیں ہو سکتا لیکن نبی امام ہو سکتا ہے، جیسے ابراہیم نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور ہمارے سرکار دو عالم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ ہمارے حضور کس کے امام ہیں؟ ہمارے حضور 1,24,000 انبیاء کے امام ہیں۔ جب شب معراج گئے تو سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، امامت سرکار دو عالم نے کی۔ اب امام کا کیا کام ہے؟ امام کا کام ہے آگے چلنا، ہدایت کرنا، اور آخری منزل کیا ہے امام کی؟ شفاعت کی منزل پہ آنا۔ ہمارے حضور اس لیے امام ہے کہ ہر نبی کو شفاعت کے لیے ہمارے نبی کے پاس آنا پڑے گا، تو تمام اقوام کے امام ہمارے سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام نہ ہوتے تو امامت کا سلسلہ کیسے چلتا؟ لیکن حضور نے فرما دیا، حدیث یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ وغیرہ کی ہے، ہمارے بعد 12 امام ہوں گے۔ یہ شیعہ اور سنی سب کی حدیث ہے، حدیث موجود تھی، نگاہوں سے پنہا تھی، غیب میں پڑی ہوئی تھی۔ بہت دن کے بعد جب کئی امام آ گئے تب پتہ چلا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک عہدہ ہے، ہم تو ابھی تک حاکم اور مالک اور خلیفہ ہی سمجھے بیٹھے تھے، تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی بنانا پڑے گا، جیسے اور چیزیں بنائی ہیں یہ بھی بنانا پڑے گا۔ سوچتے سوچتے 200 سال گزر گئے، جب سمجھ میں آیا کیسے بنائے تب جا کے پھر بنے امام۔ اب حضور بتا گئے تھے کہ 12 ہوں گے، سب کے سب قریش ہوں گے، لیکن صرف قریش تھوڑی کہہ گئے تھے کہ 12 قریشیوں کو چن کے کہا جائے 12 امام ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، 12 کی تعداد کسی طرح پوری نہ ہوئی، جب تک کہ خلفاء کو بھی نہ شامل کیا جائے، جب تک کہ یزید کو نہ شامل کیا جائے، جب تک کہ فلاں کو نہ شامل کیا جائے، جتنے خلفاء ہیں سب میں سے 12 ہر دور میں چھانٹے گئے کہ یہ 12 یہ 12 یہ 12 یہ 12 پیئرس نہیں بن پائے، سب کے الگ 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 ہو گئے۔ تو لامحالہ پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ بھائی فقہ کے امام بنا لیجئے، حدیث کے بنا لیجئے، لیکن حضور جن 12 کو بنا گئے وہ 12 بھائی یہی ہیں جو آل محمد کے 12 ہیں۔ تو اب تمام فرقوں کے، شیعوں کے، سنیوں کے، سب کے 12 ہی امام، اور وہ 12 یہی ہیں جن کے نام آپ کو یاد ہیں۔ یہ کوئی صرف آپ کے تو ہیں نہیں 12،
یہ تو پورے عالم کے بارے ہے، مانے نہ مانے یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بھی وہیں ہے امام جہاں جہاں نبی رحمت ہے عالمین کے لیے، تو یہ بھی عالمین کے امام ہیں 12 کے 12۔ اور جب 12ویں پہ آگے رکے تو کہا وہ حیات رہے گا، زندہ رہے گا، اور اس سے اور قیامت سے فاصلہ یوں انگلی ملائی اور کہا کہ بس 7 سال، اور نہیں اللہ قیامت برپا کرے گا، اگر ایک دن بھی قیامت آنے میں رہ جائے گا تو مہدی کو ضرور بھیجے گا۔ ایک دن بھی اگر قیامت میں رہ گیا، لیکن مہدی کے آئے بغیر قیامت نہیں آئے گی، یہی تو قیامت ہے کہ ان کے آئے بغیر نہ دنیا کامل ہو رہی ہے نہ دین کامل ہو رہا ہے۔ اب یہ عقیدہ پہلے سے موجود تھا غیر اقوام میں، اہل حنوف، زرتشت، عیسائی، یہودی سب یہ کہتے تھے ایک آئے گا، ایک آئے گا، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو اس بات کا قائل نہ ہو کہ ایک کو آنا ہے۔ تو ہمارا یہ سچا عقیدہ چونکہ پہلے سے موجود تھا، اس لیے کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے کہہ دیا جس نے اپنے عہد کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ سب کھلی ہوئی چیزیں تمام عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں ابتدا ہی میں کہہ چکا کہ اس عہد کا امام مسلمانوں کا کون ہے۔ وہاں 200 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ امام بنے، ان میں سے بھی 4 ہی مشہور ہوئے، بنے بہت سے، مشہور 4 ہوئے، ہیں بہت سے، بہتوں کے ساتھ جس نے ایک چھوٹی سی لغت بھی بنا دی نا، تو پھر اس کے ساتھ بھی لکھنے لگے امام راغب، امام محمد، امام زہری۔ لیکن بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں مشہور ہوئے 4، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 مشہور ہوئے، 12 نہیں مشہور ہو سکتے، مشہور 4 ہوئے، 12 یہی رہے، اور پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ سب 4 کے 4 فقہ کے امام ہیں، اور پھر ان کی فقہ رائج ہو گئی اسلامی ممالک میں، کوئی ان کی فقہ پہ چل رہا ہے، کوئی ان کی فقہ پہ، کوئی ان کی فقہ پہ، کوئی ان کی۔ کتنا اچھا ہوا کہ اس میں آپ کی فقہ شامل نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے نا۔ کیسے شامل ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ یہ 4 جو ہیں وہ اسی آل محمد کے گھر کے شاگرد ہیں، تو اب استاد اور شاگرد ایک جگہ کیسے ہوں؟ اس لیے ساتھ میں نام بھی نہیں لیا جاتا، ان 4 کا نام ساتھ میں لیا جاتا ہے، یہ 4 شاگرد اس گھر کے، اور استاد کی جو فقہ ہے اس کا ذکر الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں صرف فقہ تو ہے کہ صرف فقہ ہی بات ہو، یہاں تو کائنات کا علم سب خشک و تر یہی ہے، انہی ائمہ نے، تو اس لیے ہمارے ائمہ کو محدود نہیں کیا گیا، محدود نہیں کر سکتے۔ وہاں محدود مسئلہ اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جب پڑھنے کے لیے آئے امام صادق کی خدمت میں، تو اصل میں نوجوان تھے، کم عمر تھے، آئے تھے کیمسٹری پڑھنے، علم کیمیا سیکھنے، ارادہ تھا کیمسٹری پڑھنے کا امام سے، تو کیمسٹری تو رہ گئی پیچھے، فقہ میں دل لگ گیا،
تو فقہ سیکھ لی. اور جو کیمسٹری پڑھ کے نکلتے تو کیا کیمسٹری میں سب تخلیق کرتے ان کی؟ وہ تو کئی اتفاق سے فقہ پڑھ لی انہوں نے، تو آج ساری دنیا حنفی ہو گئی. لیکن امام نے بہت گائیڈ کیا اور ہمیشہ نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو جب بھی فتویٰ دینا تو قیاس سے نہ دینا. سیرت رسول قرآن سامنے رہے اور عقل. قیاس یعنی کہہ دے ہاں یہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قیاس جو ہے وہ سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا. قیاس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس کیا چیز ہے؟ یعنی شیطان نے کہا کہ اس کو تم نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں. یہ شیطان کا قیاس تھا. اور اس نے یہ اللہ پر ایک الزام لگایا کہ کمتر کو تو نے رتبہ دے دیا جبکہ میں افضل ہوں. تو یہاں سے قیاس عالم اسلام میں حرام ہو گیا اور عقل جو ہے وہ حادی قرار پائی. اور عقل کے معنی ہے گرا باندھ دینا. عقل کو باندھ دیا قرآن، نبوت اور امامت کے ساتھ تاکہ عقل بہک نہ جائے. نبوت اور امامت کی فکر عقل کو بہکنے نہیں دیتی. اس لیے یہ جتنے عقیدے آپ لیے بیٹھے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا توحید اللہ ایک، اللہ عادل، 1,24,000 انبیاء، نبوت، 12 امام امامت اور قیامت آئے گی. ایک تسلسل ہے، یہ تسلسل ہے عقیدوں کا. تو عقل کے معیار پہ پرکھا جائے. اس میں قیاسات نہیں ہے کہ آپ قیاس سے کہہ دیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. نہیں، عقل کیا کہتی ہے کہ 12واں ہے تو عقل گواہی دیتی ہے کہ ہاں اس کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کا یہ پورا نظام جو ہے کائنات کا، جب اس نے اپنے ہادی اور نائب آدم کے سپرد کر دیا تھا تو یہ بات طے تھی کہ انبیاء آتے رہیں گے یہاں، ملائکہ انتظام کرنے نہیں آئیں گے، نہ اللہ خود آئے گا. آدم جائیں گے تو ایک اور نبی آ جائے گا، نوح آ جائیں گے، ابراہیم آ جائیں گے. یوں انبیاء آتے رہیں گے، انسانوں کی ہدایت کرتے رہیں گے. تو کیا ایسی منزل آ گئی کہ پھر حضور کے بعد تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت ہو گئی جو اب ہادی کی ضرورت نہیں؟ نہیں، ہادی کی تو ضرورت تھی. اس لیے علی جیسا ہادی چھوڑا نبی نے کہ ہدایت ہوتی رہے. اور علی نے بھی ہادی چھوڑا کہ حسن رہے. حسن نے بھی ایک ہادی اپنے بعد حسین رہے. حسین نے بھی ایک ہادی کہ ہدایت ہوتی رہے. یہاں تک کہ 12واں ہادی رہے تاکہ ہدایت ہوتی رہے. ایک ہے ہدایت کرنا اور ایک ہے ہدایت کی نگرانی کرنا. غیبت اس لیے ہے، پردہ اس لیے ہے، بڑے مسائل اس میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ کیا اللہ ڈر گیا جو اپنے ہادی کو چھپا دیا؟ نہیں، اللہ ڈرا نہیں، بلکہ اللہ نے امتحان میں اور امتحان رکھ دیا. پوچھا گیا امام سے کہ غیبت میں کیوں چھپا دیا 12ویں کو؟ تو جواب دیا گیا کہ جب تک وہ آئیں تو اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ باطل ایک طرف ہو جائے، حق ایک طرف ہو جائے. یہ جو وقت اور مہلت دی گئی ہے انسانوں کو
کہ جس عہد میں انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب علم کامل ہو گئے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم بڑے متمدن ہو گئے ہیں، ہم بڑے تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں، بڑے اچھے ملک بسا لیے ہیں، اب ویسے وحشی نہیں ہیں، ویسے جنگلی نہیں ہیں، اب وہ ساری قومیں جن کا جنگلی پن مشہور تھا وہ سب کیسے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے دولت مند ہوائی جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں سفر کرتے ہیں، کیسے بڑے بڑے ہوٹلز بنائے ہیں برج العرب جیسے جس کے دروازے بھی سونے کے ہیں، سمندر میں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، متمدن ہو گئے۔ تو اب سب تہذیب یافتہ ہو گئے کہ صاحب اب ہم ویسے نہیں رہے جیسے تھے۔ حد یہ ہے کہ ہندوستان کے ہندو بھی جو اتنے جاہل تھے کہ پتھر کی پوجا کرتے تھے ہاتھ باندھ کے، وہ بھی اب اپنے بتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ تصویریں تو رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، مگر سب کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جتنے بھی خدا ہیں کسی نہ کسی جانور سے ملتی۔ بندر ہے، دم لگائے چلا آ رہا ہے ان کا دیوتا، ہاتھی بنا چلا آ رہا ہے، سانپ بنا چلا آ رہا ہے۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ اس پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہم مزاح بن گئے۔ تو پھر انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ایشور تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ دیکھا آپ نے اسلام کا کمال کہ سچا عقیدہ اپنے آپ کو کس طرح منوا لیتا ہے۔ تو یہ ہر انسان ثبوت دے رہا ہے کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں اور پرانے زمانے کی جہالتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم جہالت پہ کاربند نہیں ہیں اور ہم عقلی جو عقیدے ہیں ان پہ کاربند ہیں۔ تو اس ترقی یافتہ دور میں اس عقیدے کو زیادہ مستحکم ہو جانا چاہیے اور بات کو سمجھنا آسان ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے پردے میں ان کو اس لیے رکھا تاکہ سارے دعوے دار جو اپنے اپنے کو حق سمجھ رہے ہیں خود بخود یہ فیصلہ ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں گے کہ حق آپ سے آپ بولنے لگے گا، باطل آپ سے آپ اپنا تعارف کرانے لگے گا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ باتیں سب آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو نہیں دیکھنے دے رہا اور نہیں ملنے دے رہا، وہ سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر قوم کو دیکھ رہے ہیں، ہر ملک کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا اپنی جیسی ایک صفت دے دی، چونکہ خود غیب میں ہے تو مہدی کو بھی جیسے خود چھپ کے پوری دنیا دیکھ رہا ہے، ایسے ہی اس آخری آدمی کو کہا جیسے ہم غیب میں رہ کے سارے کام کر رہے ہیں، تم بھی اسی طرح سارے کام کرو۔ اور یہ پردے میں رہ کر کیسے مدد کر رہا ہے، پردے میں رہ کے اپنا کام کیسے کر رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتی صاحب یہ بات کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ابھی جب پیدا ہوں گے تو بس پھر آ جائیں گے، یہ سب کیا عقیدہ ہے، غیب میں ہے اور لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور پردے میں رہتے ہیں اور آئیں گے اور آپ انتظار کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ، اس عقیدے کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہی تو آپ کو سمجھنا ہے، اللہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے انسانوں کو کہ ہم اپنے ہادی کو پردے کے پیچھے چھپا کر کیسے یہ کہتے ہیں کہ سب کی ہدایت کرتے رہو اور حق کی پہچان کراتے رہو اور باطل کی پہچان کراتے رہو۔ صاحب عقل میں بات نہیں آ رہی، یہ بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، اور کئی ہزار برس سے ایک پردے میں چھپ کر پوری انسانیت کو بہکا رہا ہے، تو اس پہ یقین ہے۔
ذرا دیکھیے تو بہکانے والے پہ یقین ہے کہ وہ ہے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بھگا رہے ہیں اس کو. اتنا یقین ہے کہ قریب ہی ہے تبھی تو بھگا رہے ہیں، ابھی تو بھگا رہے ہیں. ہٹ یہاں سے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. یعنی ابھی تک آفس سے ساتھ آیا ہے اور مسجد میں اندر پہنچ گئے مولانا کے بالکل پیچھے محراب میں، اور وہاں کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، نکل جائیں یہاں سے. تو مسجد میں لے کے کیوں آئے تھے اس کو؟ پتہ نہیں یہ پاک جگہ ہے، تو ہمیں کیا پتا وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یقین تو ہے کہ آیا ہے، جبھی تو اس پہ تو اتنا یقین ہے کہ یہ بہکا رہا ہے، اور اس پہ یقین نہیں کہ اس کے بہکانے سے پردے میں چھپ کر کوئی بچا بھی رہا. اس لیے اسے پردے میں چھپایا کہ بہکانے والا بھی پردے میں چھپا ہے تو بچانے والا بھی پردے میں رہے. اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ بارہویں کو کیوں چھپایا. ایک جنگ، ایک پیکار جاری ہے حق و باطل کے درمیان پردے کے پیچھے. سامنے کی لڑائیاں تو بہت ہو چکی، سامنے کی لڑائیاں تو بہت ہو چکی، اور اس میں بھی سب نے کہاں پہچانا؟ وہی پہچانے جو بظاہر حاضر امام ہے. سب نے تو نہیں پہچانا. حضور زخمی ہو گئے جنگ احد میں، گھر آئے، مڑ کے دیکھا تھا میدان میں تو حضور ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن، ایک ایک کر کے، اور وہ بھی چھپ چھپ کے دروازہ. موڈ کیسا ہے؟ غصے میں زیادہ تو نہیں ہے. جائیں سامنے، تو خود بتایا کہ تیسرے دن اس لیے ہم آ تو پہلے ہی دن واپس گئے تھے، لیکن ہم نے رک کے انتظار کیا کہ یہ بھی آ لیں. یا دوسرے دن پھر ہم دونوں رک گئے تاکہ وہ بھی آ لیں. وہ آئے تیسرے دن، اس لیے جب تینوں آ گئے تو ہم لوگ آئے. تو حضور نے کہا بھئی یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا حضور اس لیے کہ ہم اکیلے جاتے تو سارا غصہ ایک ہی پہ اتر جاتا، تو ہم لوگ اکٹھا آئے تاکہ غصہ آپ پر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. سبھی کھائیں نا ڈانٹ، ایک کیوں کھائیں؟ حضور نے کہا یہ سب باتیں تو چھوڑو، گئے کیوں تھے؟ گئے تھے. کہا حضور ایک آواز آئی تھی. کیا آواز آئی؟ نبی قتل ہو گئے. اچھا تو نبی قتل ہو جائے تو چلے جاؤ. تو حضور نے کہا وہ شیطان کی آواز تھی. کہتے حضور ہم سمجھے جبریل کی آواز ہے. آپ سمجھے؟ آپ وہ خود ہے پردے میں، آواز سنا رہا. سننے والے کو یہ پتہ نہیں کہ آواز جبریل کی ہے کہ شیطان کی ہے. اس لیے کوئی پردے کے پیچھے سے یہ بتا تو دے، ارے بھائی گھبرانا نہیں، یہ آواز جبریل کی نہیں ہے، شیطان کی ہے. تو پردے کے پیچھے سے بتائے کہ یہ پردے کے پیچھے سے آواز ہے. سارے کام تو ہو رہے ہیں پردے میں. ابھی پردے کا مسئلہ عجیب ہے. نماز کہاں کہاں یہ پردہ ہے. رمضان میں تو خیر عام ہے یہ پردہ، لیکن میراث سے لے کر اور سامرے تک یہ پردہ ہے. لیکن یہ سارے پردے کہیں تاریخ کا پردہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے،
کہیں حدیث میں پڑھتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے، کہیں فقہ میں روزے میں پڑھتا ہے نظر آ جاتا ہے۔ ان پردوں کا کیا کیا جائے جو عقلوں پہ پڑے ہیں؟ وہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ ہیں تو کیا وہ غار میں چھپے رہ گئے؟ نہیں بھائی، وہ غار کا مسئلہ دوسرا ہے۔ غار سے کیا واسطہ؟ مذاق ہوا دیکھیے، حالانکہ مان بھی رہے، لیکن یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم جس طرح مان رہے ہو یہ غلط ہے، ایسے مانو جیسے ہم مانتے ہیں۔ یہ غار کیا، وہاں غار میں کیوں جاتے، وہاں کی مٹی لاتے ہو، سامرے کا غار کیوں؟ غار میں کیا اعتراض ہو گیا؟ بھائی سیدھے اتر کے گئے زیارت کی، وہ دراصل سرداب ہے، سرداب۔ سرداب کہتے ہیں عراق عرب میں تہخانوں کو۔ گرمی اتنی سخت پڑتی ہے کہ وہاں سرداب بنائے جاتے ہیں۔ یہ پرانے سرداب ہیں، اوپر گرمی ہے، نیچے تہخانے میں چلے گئے۔ وہ گھر ہے، وہ 11ویں امام کا گھر ہے، اس میں ایک سرداب بھی، اسی سرداب میں وہ ظہور فرما چکے تھے، ولادت تھی وہاں۔ اس لیے اس جگہ کو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 5 سال کی عمر تک رہے، تو یہ جگہ ظاہر ہے کہ پاکیزہ ہو گئی، اس لیے سرداب میں جاتے۔ اب غار 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 کیوں؟ غار میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اگر 5-6 برس بھی اس غار میں چھپے رہے یا 5 گھنٹے کے لیے چھپے، اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی چھپتے، جب بھی ہم اس غار کو چومتے، اس لیے کہ یہ سنت الہی ہے کہ جب وہ چاہے اپنے ہادی کو کسی غار میں چھپا دے، چاہے وہ سامرے کا غار ہو یا شب ہجرت غار ثور کا غار ہو، وہاں بھی تو غیب میں ہے نبی، تو لوگ اس غار کو بھی دیکھتے جاتے ہیں۔ تو ایسے غار سے الجھنا نہیں چاہیے۔ عقل ہر جگہ قیاس کام نہیں آتا، بلکہ عقل کو استعمال کرے انسان۔ تو وہ اوپر روضہ ہے، 10ویں امام 11ویں امام کی قبر مبارک، جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون، جب وہاں سے زیارت کر لی تو سرداب میں نیچے چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی، لوگ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، زیارت کے واسطہ پڑھتے ہیں، زیارت کے دائیں پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس پر ایک گنبد بنا ہوا ہے، اسے سرداب کہتے ہیں۔ ورنہ وہ گھر تو وہ کب کا چھوڑ چکے، وہ تو جب اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد ہی والدہ کے ساتھ وہاں سے سامرے سے نکلے۔ باپ نے خط لکھ دیا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا، ہم آل محمد کا کوئی ایک وطن نہیں ہوتا، اور تم کسی ایک جگہ نہ ٹھہرنا۔ حج کے زمانے میں مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی نجف میں زیارتیں کرنے جائیے، ہر جگہ مقام حجت بنا ہوا ہے، مسجدیں بنی ہوئی، جہاں جہاں قیام کیا ہے وہاں وہاں زیارت گاہیں بنا دی گئی۔ یہ محبتیں ہیں، یہ دل کے رشتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملے ہیں، ملاقات کی ہے، مسائل بھیجے ہیں، مسائل موجود ہیں، خطوط موجود ہیں۔ شیخ مفید کا انتقال ہوا، قبر بنی، قبر کے اوپر جا کے لوگوں نے دیکھا کہ کسی نے گیلی مٹی پر انگلی سے مرثیہ لکھ دیا۔ امام نے کہلوایا کہ ہم نے تعزیتی اشعار لکھے ہیں مفید کی قبر پر۔ کسی عالم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، بتا دیا انہوں نے، کہا بھائی یہ ہے جواب، پریشان کیوں؟ علامہ اردبیلی، علامہ ہلی، سید مرتضیٰ، شریف رضی، آیت اللہ کوئی تک واقعات موجود ہیں۔ حسن ابتہی علماء سے ملے،
عوام سے ملے، عزاداروں سے ملے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے آیت اللہ سے ہی ملاقات کرتی ہے. نہیں، ایک مزدور بھی اگر معرفت کے ساتھ بلا لے تو اس سے بھی ملاقات کر لیں. جب میں واقعات پڑھوں گا تو آپ سنیں گے کہ کس سے ملے، کن کن کتابوں میں وہ حالات اور واقعات موجود ہیں کہ امام ملاقات کرتے ہیں. مصروف ترین امام، اس لیے کہ اگر ظاہر ہوتے تو دنیا والے انہیں کہیں محدود کر دیتے، زیادہ کام ہی نہ ہوتے. چونکہ آزاد فضا میں ہے تو کام زیادہ ہے، اور جیسے جیسے دنیا والے دنیا کا نقشہ بناتے جا رہے ہیں، خدائی ذمہ داریاں بھی ان کی بڑھتی جا رہی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے. یہ انسان خود اپنے ہاتھ سے اس دنیا کا نقشہ بدل دے گا. یہ کام انسان کریں گے، لیکن اگر اللہ کو یہ بات معلوم ہے یا پیغمبر کو معلوم ہے تو یہ اس کا علم ہے. وہ اگر بیان کر دے 1000 برس پہلے، 1400 برس پہلے ایسا ہوگا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مقدر ہو گیا، یہی ہونا تھا جو کہا گیا. یہ سبجیکٹ نہیں بنے گا. اگر نبی کہتے ایسا ہونا تھا، اللہ کہتے ایسا ہونا تھا. نہیں، یہ میں ابھی پرسوں بھی انچولی میں اس موضوع پہ شہداء کربلا میں تقریر کر کے اس موضوع کو سمجھا چکا کہ ماں باپ جب بچے سے یہ کہتے ہیں بیٹا دیکھو یہ کام نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو اس میں یہ چیز یوں ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور بچے نے کیا اور وہ ہو گیا جو باپ نے یا ماں نے کہا تھا. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ باپ کے کہنے سے ہوا، یعنی باپ نے حالات و واقعات و مزاج دیکھ کر ایک پیشین گوئی کی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر میرے خلاف کرو گے تو ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے. اب جو ہو گیا تو اس لیے نہ آپ کہیں کہ باپ نے کہا تھا تو ہو گیا. نہیں، بچے کی غلطی ہے، باپ کا کہا نہیں مانا اس لیے یہ کام ہو گیا. اب اللہ اگر یہ کہہ دے ایسا ہوگا مگر یہ نہ کرنا، اور کیا بندوں نے، تو خطا کس کی؟ بندے کی. یعنی واقعات کو اس نے ترتیب دے لیا اپنے لیے. اس سے اچھی کوئی مثال ہی نہیں ہے اس میں کہ بار بار میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہوں اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. یہی تو کہا ہے نا اللہ نے، سجدہ کرو. یہ کہا ہے نا، کیا کہا ہے اللہ نے؟ سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کر لیا، بات ختم ہو گئی. اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. ابھی سجدہ کر لیا فرشتوں نے، بات ختم ہو گئی. قصہ تو آگے نہیں بڑھانا، لیکن جس نے نہیں کیا قصے کو اس نے آگے بڑھایا. یہ دنیا بن گئی، پھر شرری لوگ پیدا ہو گئے، پھر فسادی لوگ پیدا ہو گئے، پھر شیطان جیسے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں آفتیں پھیلی ہوئی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا تھا سجدہ کر لو. اگر کر لیتا تو یہ سب نہ ہو رہا ہوتا. تو آپ کہیں اللہ نے یہ کہا کیوں؟ اللہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اللہ نے تو بھئی یہ کہا تھا سجدہ کر لو. فرشتوں نے کر لیا، جھگڑا ختم ہو گیا. چونکہ فرشتوں نے کر لیا اس لیے عرش پہ کوئی ہنگامی حالت نہیں. سو جائیے آرام سے، میں تھکا ہوں، میں بھی سو رہا ہوں. ابھی سوئیے، میں بھی سو. اور کیا، روز کا سبق بھول جاتے ہیں. روز میں کہوں تقریر کیسے سننی ہے، نہیں سننی ویسے نہ سنیے. تو میں بھی کہہ دوں گا ہاں، تو پھر میں تو روز کہتا ہوں ایسے سنیے. آپ کو ویسے سننا نہیں، آپ کو ویسے سننا نہیں تو ویسا ہونا نہیں. تو حالات کون بنا رہا ہے؟ مجلس کون بنا رہا ہے؟ میں تو نہیں بنا رہا، آپ بنا رہے ہیں. کہاں مان لیتے مجلس پہلے ہی ایسی بن جاتی. غلطی کس کی؟ سب سامنے کی باتیں ہیں، سامنے کی باتیں. جملہ دینے کے لیے میں نے تیار کیا، جگایا
جگایا. اللہ نے کہا سجدہ کر لو, فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ایک نے نہیں کیا. اس کے ایک نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں آفتیں پھیل گئیں. نبی نے کہا من کنت مولا, نہیں مانا تو دیکھو مان لیتے تو یہ نہ ہوتا. کیا حدیثیں اس لیے ہیں کہ مولوی رٹ لیں, فتوے اس لیے کہ رٹ لیں, عالم بن جائیں اور بس زبانیں ایک دوسرے کو سناتے رہیں؟ عمل کرو, عمل. جب عقیدہ مہدی موجود ہے اقوال پیغمبر میں, اسے اٹھا کے پڑھو. کہا ہے یہ کرو گے یہ ہو جائے گا. جب کہہ دیا مہدی مجھ سے ہوگا, اب کوئی مجھ سے ہٹ کے بنا لے تو فساد ہوگا, جھوٹا دعویٰ ہوگا. اور کہا یہ بھی حضور نے کہہ دیا کہ میں یہ کہوں گا کہ مہدی ایک ہوگا, اسے ماننا.